بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ اداس ہوں، بہت دکھی ہوں۔ میں اپنی تکلیف میں زندگی میں کسی بات پہ اتنی دکھی نہیں ہوئی جتنی آج کل میں 2-3 دن سے کافی تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لڑکیوں پہ جو غیر مسلم بھائیوں سے شادی کر رہی ہیں اپنے اتنا پیارا مذہب چھوڑ کے۔ اور غلطی ان لڑکیوں کی نہیں ہے، غلطی ان پیرنٹس کی ہے جو اپنی بچیوں کو قرآن حدیث سے دور رکھتے ہیں۔ دین اسلام سے تو دور رکھا آپ نے اپنی بچیوں کو، پر موبائل سے دور نہیں رکھ پائے۔ موبائل کا وہ صحیح استعمال تب کر پاتی جب انہیں اسلام کی صحیح نالج ہوتی، تب انہیں احساس ہوتا کہ کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی چیز کا استعمال صحیح اسی وقت ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک ان پڑھ، گاؤں کا گنوار، جاہل، میتر، بھنگی، ہر انسان موبائل چلا سکتا ہے، لیکن مسلمان کو روکا گیا کہ قرآن عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ جب ایک گاؤں کا انسان انگوٹھا چھاپ موبائل سمجھ سکتا ہے تو قرآن کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ دیکھیے آج کتنا نقصان ہو رہا ہے، محسوس بھی نہیں، اظہار بھی نہیں کر پا رہی ہوں کہ کتنی اندر سے مجھے تکلیف ہو رہی ہو۔ میں ظاہر بھی نہیں کر پا رہی ہوں کہ بچیوں کو قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو۔ ہاں میں جانتی ہوں نام کے مسلم ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں قرآن کا تو علم ہے نہیں نا۔ قرآن کا علم ہو اس کے بعد حرکت کریں تو سمجھو کہ چلو شیطان کی وسوسے ڈال دیے شیطان نے، اور انہوں نے اپنے نفس پہ قابو نہیں کرا تو اس لیے ایسی حرکت کر دی۔ لیکن ان کو تو شروع سے ہی قرآن و احادیث سے دور رکھا گیا، کہہ دیا گیا کہ قرآن عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ قرآن تو زندگی کا دستور ہے، قرآن میں تو پورا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب انسان پڑھے گا ہی نہیں تو سمجھے گا کہاں سے؟ ہاں انسان پڑھتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے اللہ ہدایت بھی دینے والی ذات، تو ہدایت اللہ کی ہے نا، ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا۔ اب آپ اپنی بچیوں کو، ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنی بچیوں کو خود دور رکھتے ہیں، خود ان کو دور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسٹرا سمجھدار سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت سمجھدار ہیں، بہت زیادہ۔ اپنی بچیوں کو قرآن سے دور رکھا، وتھ ترجمہ قرآن پڑھنے پہ دھیان نہیں دیا اس چیز پہ، جبکہ انہیں زیادہ دھیان دینا۔ اگر میرا درد محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ تو میں ماں باپ سے خاص گزارش کر رہی ہوں، کہ گزارش ہے آپ سے، خدا کے لیے اپنے گھر کی لیڈیزوں کو خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی قرآن وتھ ترجمہ سمجھائیں، کیونکہ اسلام کو، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی انسان اسلام کی طرف آ جائے تو اس کی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی، لیکن کہیں اور چلا جائے تو وہ تو خود تو ہے برباد اور دوسروں کو بھی برباد کر رہا ہے۔ ان حکمتوں کو ہم جب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اسلام پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اسلام کی باتیں سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھیں گے۔ جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو کہاں سے ہم ان حکمتوں کو سمجھیں گے کہ کیا حکمتیں ہیں قرآن و احادیث میں؟ ہم خود تو نقصان میں، گھاٹے میں ہیں، خود تو خسارے میں ہیں، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں بہنوں کے بھی دشمن بن گئے ہیں۔ ہم اپنے بھی دشمن بنے ہوئے، اپنے بہن بھائیوں کے بھی دشمن بنے ہوئے، غیر مسلم بہن بھائیوں کے دشمن، جبکہ ہمیں بتانا چاہیے کہ قرآن صرف ہماری کتاب نہیں ہے، آپ کی بھی کتاب۔ اسلام صرف آپ کا نہیں ہے،
بلکہ تمام لوگوں کا ہے، صرف ہم مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں ہیں، تمام دنیا کے عیسائیوں کے لیے بھی آئے ہیں، یہودیوں کے لیے بھی آئے ہیں، میرے غیر مسلم بھائیوں بہنوں سب کے لیے ہیں اللہ کے نبی۔ قرآن پاک بھی سب کے لیے ہے۔ مجھے تو میں اتنا زیادہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کس طریقے سے کروں۔ ایک تو مجھے اظہار کرنا بھی نہیں آتا، لوگ تو پھر بھی اظہار کر لیتے ہیں جب دکھی ہوتے ہیں، مجھے اظہار کرنا بھی نہیں آتا، لیکن بس میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اپنے دکھ کا اظہار کس طریقے سے کروں۔ کتنی افسوسناک بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے، جب اپن کے سامنے آخرت آ جائے گی نا، قیامت آ جائے گی، تب اپن کو احساس ہوگا، تب اپن پچھتائیں گے کہ کاش کہ ہم نے نا اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ابھی ہم اکڑ میں، ضد میں، غصے میں، ان چیزوں میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا غم، دنیا کا سب سے بڑا غم یہی ہے کہ میرے مسلم بھائی بہن اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم میں جا رہے ہیں، اس سے بڑا غم میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان لوگوں سے ایسی کیا بات کروں، ان لوگوں سے ایسا کیا ڈسکس کروں کہ یہ لوگ واپس آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے۔ اللہ میاں سمجھ دے ان کو۔ اور والدین سے میں پھر گزارش کر رہی ہوں کہ میرے بھائیوں اور بہنوں میری بات پہ غور و فکر کریے اور قرآن پاک کو تھام لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تھام لیجئے، جتنا آتا جائے اتنا سیکھتے جائیے، جیسے ہمارے صحابہ سیکھتے تھے انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گے۔ ابھی بھی کچھ نہیں گیا، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں سمجھ دی ہے، ہم شعور رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا، کیا تم شعور نہیں رکھتے، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری بات پہ غور و فکر کریے گا اور محسوس کریے گا، سمجھیے گا کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا تو فانی ہے۔ اگر ہماری آخرت تباہ ہو گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں ذرا سا نقصان ہو جائے تو لوگ حرام کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور دنیا جو فانی ہے اسے برباد کر لیتے ہیں۔ جو ایک موقع ہے آخرت سنوارنے کا وہ کھو دیتے ہیں اور اپنا راستہ خود بند کر لیتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو سوسائڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگا کریں، گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے کہا کریں کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے، ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہماری آخرت کو سنوارے۔ ہمیں لوگوں کی ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ دیکھ لیے نا یہ لوگ ماشاءاللہ کتنے ایکٹیو ہیں۔ بھائی جو بات کہنے کی ہے وہ کہی جائے گی، یہ لوگ ایکٹیو ہیں تو اللہ ان کو سکسیس کر رہا ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، مگر وہ غلط جگہ اپنی محنت کر رہا ہے۔ اپن کو محنت وہ جالوت شیطان مردود کے راستے میں محنت کر رہے ہیں، اپن کو اللہ کے راستے میں محنت کرنی ہے، اپن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محنت کرنی ہے، اسلام کے لیے محنت کرنی ہے۔ محنت تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، وہ پیسہ لگا رہے ہیں اپنے، اور ایسے آفر دے رہے ہیں، تم مسلم لڑکیوں سے نکاح کرو تو تمہیں یہ دیں گے، تمہیں وہ دیں گے۔ مجھے تو افسوس ان لڑکیوں پہ ہو رہا ہے جو، ہم تو کہتے ہیں ایسی محبت بھاڑ میں جائے ایسی محبت جو ہماری آخرت کو تباہ کر دے۔ ہاں اگر نکاح آپ کو کرنا ہے، نکاح ہو جائے آپ کا کسی مسلم بھائی سے اور آپ کا نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے
اور اگر آپ کی ڈیورس ہو جائے تو اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ پاک تو اپن کو موقع دے رہے ہیں نا کہ ایک راستہ چھوڑ کے اپنا دل دماغ صحیح کرنے کے لیے دوسرا راستہ اپنا لو۔ اللہ نے آسانی رکھی ہے نا، اللہ نے اسلام میں جو چیزیں ہیں ان کی حکمتوں کو اپن ابھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن انشاءاللہ جب اپن قرآن و حدیث کو سمجھیں گے تو اپن کو باتیں گہرائیاں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ غلطی غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کی نہیں ہے، ان کو اپن سے غصہ ہے، نفرت ہے، کیونکہ اپن نے اتنا خوبصورت اسلام، اتنی خوبصورت کتاب ان سے دور رکھی، ان کو بتایا نہیں کہ اسلام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے، قرآن پاک صرف ہمارے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر یہ چیز ہم نے ان کو بتائی ہوتی تو آج ان کا نفرت، ان کا غصہ، ان کی چڑچڑاپن کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہاں، ان کو اسلام کے بارے میں بتا دیں، اس کے بعد وہ لوگ حرکت کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں غلطی ان کی ہے، لیکن ابھی تو اپن نے ان کو کچھ بتایا ہی نہیں نا، اپن نے تو ان کے سامنے اسلام پیش ہی نہیں کرا کہ یہ اسلام جو ہے ہمارا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، قرآن پاک ہمارا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، یہ کتاب آپ کے لیے بھی آئی ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے لیے بھی آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپن نے ان کے سامنے رکھی نہیں اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، تو اب ان کا جو غصہ ہے، ان کی جو نفرت ہے، ان کا جو چڑچڑاپن ہے، ان سب کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر اسلام کے بارے میں اپن ان کو بتاتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ اپن پہ کچھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اپن تو نہیں کہہ سکتے کہ کون سدھرے گا کون بگڑے گا، اللہ کب کس کو کس پل میں بدل دے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم کبھی زندگی میں نہیں بدلو گے، اللہ کب بدل دے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت یونس کو کیوں سزا دی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ صرف اسی وجہ سے دی تھی کہ ان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، ان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اپن کا کام تو صرف ہے کوشش کرنا اینڈ کوشش کرنا۔ اپن فتویٰ نہیں دے سکتے کہ نہیں یہ تو کبھی نہیں سدھریں گے، یہ تو ایسے ہی ہمیشہ ایسے رہیں گے۔ اللہ کب کس کا دل پلٹ دے، کب کس کو کیا ہدایت دے دے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، تو یہی دعویٰ تو حضرت یونس نے کرا تھا، جو اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، ان کی توبہ قبول کی، تو اپن یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، میری بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو ضرور میری باتوں پہ غور و فکر کریے گا اور دعا کریے گا اللہ مجھے بھی ہدایت دے، مجھے بھی سمجھ دے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو اسلام کو لے کر اب کمر کس لینا چاہیے اور اپنی زندگی کا ایک ایک پل امپورٹنٹ سمجھ کے اب ہمیں اپنے کمر کسنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں یاد رکھیں۔